اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مشاہدہ درود پاک کے بارے میں ہے اور آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ یہ کالج کے زمانے میں تھے، تو ان کے ساتھ کچھ یوں ہوا کہ ان کے گھر میں آتش دان تھا، یعنی کہ اگر آج کل کے زمانے کی بات کی جائے تو فائر پلیس کہہ لیں آپ اس کو۔ یہ اس فائر پلیس کے ساتھ بڑے ہی سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک دم سے کچھ اس طرح ہوا کہ انہوں نے شاید لکڑیاں پھینکی یا کیا معاملہ ہوا کہ چنگاڑی اتنی تیز نکلی کہ ان کے چہرے پہ انہوں نے کافی ہیٹ فیل کی اور ان کو لگا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بھی ختم ہو چکی ہیں، یعنی بینائی ان کی چلی گئی ہے۔ فوراً کہتے ہیں ڈر گیا اور انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی ثنا میں کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد آنکھیں بھی کھل گئیں اور چہرے کے اوپر کوئی نشان بھی نہیں پڑا۔ تو درود پاک کا یہ کرم تو بہت بہنوں کے سننے کو ملتا ہے کہ وہ کچن میں کام کرتے وقت درود پاک لگا لیتی ہیں، خاص کر درود ابراہیمی تو کہتی ہیں ہاتھ جلنے سے بچ جاتا ہے، ہر طرح کی پریشانی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ وہ کسی اپنے ریلیٹیو کے گھر گئیں، وہاں پر ان کا 2 پورشن تھے، نیچے والے پورشن میں وہ رہ رہی تھیں، اوپر والے پورشن میں کوئی انہی کی فیملی ممبرز رہ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ وہ تھوڑی سی کوکنگ کر لیتی ہیں، جا کے کوئی ناشتہ بنا لیتی ہیں۔ نیچے والے پورشن میں مشکل تھا کوکنگ کرنا، اوپر جا کے ناشتہ بنانے لگی تو دل نے کہا کہ بس یہاں درود ابراہیمی پڑھتی جانا، اور وہ کہتی ہیں میں نے یہی پڑھا، جیسی زبان روکی کہتی ہیں تیل کی ایک ہلکی سی چیٹ اگر ہاتھ پہ لگی، جس جو ایک ریمائنڈر تھا کہ پھر سے درود ابراہیمی پڑھتی رہو اور یہ جرنی کنٹینیو رکھو۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے ماشاءاللہ سے درود ابراہیمی پڑھا اور اتنا زیادہ پڑھا کہ کہتی ہیں کہ میں بچ گئی جو بھی معاملات تھے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ایک صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا اور بائک کے اوپر اسکوٹر پہ تھے کہ گر گئے اور ایسی چوٹ لگی کہ بس اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایسی چوٹوں کے بعد بس بیٹھ کے نماز پڑھنے والی حالت ہو جاتی ہے، وہ والی حالت تھی۔ بہت پریشان ہوئے اور کہا کہ 27ویں رمضان آ رہی ہے، اب کس طریقے سے عبادت تراویح میں مشغول ہوں گا، کس طریقے سے بہترین طریقے سے تراویح اور نماز میں ادا کروں گا۔ ابھی اس سوچ میں تھے، رات کو سوئے، درود پاک بہت محبت شفقت سے پڑھنا شروع کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ان کو، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بس پھر میری ٹانگیں جو تھی وہ بالکل ٹھیک ہوگی، جہاں جہاں چوٹ آئی تھی وہ سب ٹھیک ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ان تمام چوٹوں پہ اپنا دست مبارک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تھا، جس کی وجہ سے یہ بالکل صحت یاب ہو گئے۔ ایک اور بہن اپنا مشاہدہ شیئر کرتی ہیں جو ہر روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں۔ کہتی ہیں کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ ہمارے گھر کچھ رشتہ دار آئے اور ان کے آنے پر ان رشتہ داروں نے بہت بدتمیزی کی۔ یہ بہن طبیعتاً اگر دیکھا جائے تو بہت غصے والی ہیں اور اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ اگر کوئی مجھ سے ناجائز بات کرے تو میری ایک یہ بری عادت شاید کہنے کہ مجھے صبر نہیں ہوتا تھا، میں اگلے کو اتنا سنا سکتی ہوں کہ اگلا بندہ چپ ہو جائے، لیکن میں یہ تبھی کرتی ہوں جب میرے ساتھ حق تلفی ہوئی ہو۔ پر معاملات زندگی کچھ اس طرح کی چلتی ہے کہ کہتی ہیں کہ میں جب بولتی ہوں تو میرے پر پرابلم آتی ہے، فائنینشیل پرابلمز آتی ہیں، یعنی مالی تنگی ہوتی ہے، نہ صرف یہ بلکہ صحت کی بھی پریشانی آتی ہے۔ اب کیونکہ پریشانی تو تھی 1000 مرتبہ درود ابراہیمی، لیکن کہتی ہیں مکرہ مکمل ہو چکا تھا۔ رشتہ دار جو آئے انہوں نے بہت ہی تلخ کلامی سے بات کی، لیکن ان کی طرف سے یہ ہوا کہ ان کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہوا، انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، اور کہتی ہیں کہ پھر بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں کیونکہ میں نے بدتمیزی نہیں کی۔ اور کہتی ہیں کہ یہ خیال بھی میرے مائنڈ میں آیا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی برا بھلا کہہ رہا تو مسکرا رہے تھے، کیونکہ فرشتے جواب دیتے ہیں، تو اس لیے وہ مسکرا رہے تھے۔ کہتی بس مجھے بھی یہ تھا کہ فرشتوں نے بڑا احسن طریقے سے میرا بھی جواب دیا ہوگا اور اس صبر کا اجر مجھے ملا ہوگا۔ تھوڑی سی کہتی ہیں وہ دن میرے لیے پریشانی سے گزرا، لیکن اس طرح نہیں گزرا جس طرح گزرنا چاہیے تھا اگر میں درود ابراہیمی نہ پڑھتی تو بس درود ابراہیمی کا کرم ہوا۔ میں آپ سب کے ساتھ یہی درخواست کرنا چاہوں گی کہ آج کے فتنے کے دور میں جہاں نہ رشتہ دار، بہن بھائی، اکثر اوقات اللہ معاف کرے ماں باپ بھی کچھ لوگوں کے اپنے نہیں ہیں، وہاں اس سارے فتنے کے دور میں جہاں رزق کی پریشانی ہے، ہر طرح کے مسئلے مسائل ہیں، اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں، شکر کی طرف جانا چاہتے ہیں، درود ابراہیمی کو اپنا امام بنا لیجیے، اپنی زندگی میں درود ابراہیمی ایڈ کریں، اپنی لائف کو آسان بنانے کے لیے درود ابراہیمی ایڈ کریں، آپ ہر طرح کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ آپ وہی کریں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور وہی سے ہی آپ کی زندگی گزر جائے گی جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ گزاریں، بڑی احسن طریقے سے گزرے گی، اور ہوگا کچھ یوں کہ جو بھی آپ کی زندگی میں پریشانی مشکلات ہے وہ ایسے گزر جائے گی جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک بس کا سین ہے، آپ بس میں بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے کھڑکی میں جو منظر بدلے جا رہے ہیں، بس اس طریقے سے گزر جائے گی۔ لیکن اپنے آپ کو اس محنت کی طرف بھی لگانا ہمارا فرض ہے۔
ایک اور واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے مجھے تہجد ملی، اور اکثر اوقات کہتی ہیں کہ میں جاگ کر تہجد پڑھتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ تہجد اگر جاگ کر بھی پڑھی ہوں تو پڑھ رہی ہوں، کوشش تو ہے کہ اٹھ کے پڑھا کروں، لیکن جب نہیں پڑھ پاتی تو کہتی ہوں چلو کم از کم کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہو۔ کہتی ہیں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سکون بھی دیتے ہیں۔ جو سب سے بڑی دولت انہوں نے پائی کہتی ہیں وہ سکون قلب ہے، سکون ہے، پرسنالٹی میں چینج ہے۔ ہر انسان درود ابراہیمی پڑھنے والا اپنی پرسنالٹی میں بہت بڑا چینج دیکھتا ہے، وچ از اے مسٹ۔ اس کے علاوہ ایک بہن یہ واقعہ بھی شیئر کرتی ہیں کہ کچھ ایسے معاملات چل رہے تھے زندگی کی کہ مالی تنگی بہت زیادہ تھی، لیکن درود ابراہیمی پڑھی جا رہی تھی اور کہتی یا اللہ کیسے معاملات حل ہوں گے۔ ایسا ہوا کچھ کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملات چلائے سمجھ نہیں آیا کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسہ دیا کہ ان کو جو خود پیسے لگانے تھے وہ کوئی اور ان کی جگہ پیسے لگا دیتے تھے، اور ان کی ضرورت بہترین طریقے سے پوری ہو جاتی تھی۔ نہ صرف ضرورت بلکہ ہر وہ مشکل پریشانی، اور آپ کہتے ہیں نا ڈریمز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہمارے، اچھا کھانا، یہ وہ کہتے کپڑا لتا، ہر چیز کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری کی صرف درود ابراہیمی کی برکت سے۔ انسان نے اپنی زندگی آسان بنانی ہے تو درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیجئے آج کے فتنے کے دور میں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کبھی کسی انسان کو مشکل میں دیکھتے ہیں نا، جس کی اولاد نے اتنی نافرمانی کر کے اس کا ناک میں دم کیا ہوتا ہے، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آزمائش، اولاد تو ہے ہی آزمائش، لیکن اگر اس کو اتنے ٹائم کے بعد بھی وہ خود انسان سیدھے پاتھ پر نہیں آ رہا، اللہ کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں، تو پھر اولاد تو بہت ہی بڑی آزمائش بن کے آئے گی۔ لیکن وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی آپ سمجھ لیں کہ مانتے ہیں، اور اصل میں ہوتا کیا ان لوگوں کے اوپر وہ اللہ کی مانتے ہوتے ہیں نا، انہوں نے حرام کھلایا ہوتا ہے اپنی اولاد کو، لیکن تھوڑا سا وہ دین سے دور ہوتے ہیں، ان کو بھی اولاد آزمائش بن کے ان کے اوپر آتی ہے، لیکن فوراً جو ہے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں جیسے وہ دین کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب اور مشکلوں سے گزاریں کہ وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا نا ایک بہن کا واقعہ جو کہتی ہیں کہ حق تلفی نہیں برداشت کرتی اور بول دیتی ہیں، طبیعت کی تھوڑی تیز ہے، وہ کہتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہر دفعہ بے شک میں حق پر ہوں، مجھے بولنے کے باوجود اگر مجھے سزا نہ دیں تو شاید میں بپھر جاؤں، اور پھر میں آگے سے آگے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاؤں، جو میرے اخلاقی اور میری ذات کی آپ سمجھ لیں کہ تباہی کا باعث ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرم ہوتے ہیں کہ فوراً، اور سب سے بڑی بات کہ مصیبت آتی ہے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہائے ہم نے تو کسی کچھ بگاڑا نہیں، حالانکہ وہ سب سے زیادہ لوگوں کا بگاڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ریئلائز اللہ تعالیٰ آپ کی غلطی کروا دیں، جو درود پاک کی سب سے بڑی برکت ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھلائی کی ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا یہ مشکلوں کا گھر بھی ہے، لیکن اس مشکل کو آسان کرنے کا ایک واحد حل ہے درود ابراہیمی۔ جو لوگ بے نمازی ہیں وہ نمازی ہو جاتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں نیکی کی طرف آ جاتے ہیں۔ میری ڈیلی موٹیویشن آپ لوگوں کے لیے بس یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی طرح درود ابراہیمی ختم کریں اپنا ڈیلی بیسس پہ، صبح اٹھ کے نیت کریں 1000 کی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بہت کامن سوال، ہمیں سکون نہیں آ رہا، فلاں معاملہ، ظاہر ہے معاملات خراب ہوتے ہیں سکون تبھی نہیں آتا، لیکن جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں انہیں سکون بھی آ جاتا ہے۔ ایک بہن اس طرح اپنا مشاہدہ شیئر کرتی ہیں کہ پریشانی تھی بہت زیادہ، لوگوں کی باتوں سے تنگی تھی اور دل گھٹ رہا تھا، طبیعت خراب ہو رہی تھی، ڈپریشن ہو رہا تھا، درود ابراہیمی تیز پڑھنا شروع کر دیا، ابھی 2 سے 3 دفعہ پڑھا تھا کہ طبیعت ایک دم آسان، بالکل سہل سی ہوگی، جیسے سکون سا نہیں آ جاتا ویسے بالکل۔ تو میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ درود ابراہیمی کی جو اپرچونٹی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس کو مت چھوڑیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔